السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، صلاۃ التسبیح جو ایک نماز ہے، اس کی احادیث کے اندر فضیلت کیا ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے بارے میں بہت سارے احباب جو ہے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور آگے پلس وہ یہ بھی بات کہتے ہیں کہ جی ہم نے مختلف طریقے جو ہے اس کے پڑھنے کے بارے میں سنے ہیں، صحیح بات کیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انہی تمام باتوں پر گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو پورا واچ کریں گے، پورا دیکھیں گے اور آگے بھی شیئر کریں گے۔ معزز ناظرین، صلاۃ التسبیح جو ایک یہ نماز ہے، اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محترم چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی، اور یوں فرمایا کہ چچا جان، آپ اس نماز کو پڑھیں۔ اس نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے جان کر کرنے والے اور انجانے میں ہونے والے یعنی ہر طرح کے گناہ اللہ اس نماز کی برکت سے، اس نماز کی بدولت معاف فرما دیں گے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نماز کی اہمیت کو بتاتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ چچا جان، آپ اس نماز کو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس نماز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان حضرت عباس کو سکھا رہے ہوں، اور پھر پلس یہ بھی کہہ رہے ہوں کہ زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور آپ پڑھ لیں، تو پھر اس نماز کی کیا شان ہوگی، کیا خاص بات اس کے اندر ہوگی، اور کیا طاقت وہ نماز رکھتی ہوگی، کیا تاثیر رکھتی ہوگی۔ ناظرین، اب سوال یہ رہتا ہے کہ اس نماز کے طریقہ کار کیا ہے پڑھنے کا؟ تو دیکھیے، احادیث کے اندر اس نماز کو پڑھنے کے جو طریقے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، وہ دو ہیں، یعنی دو طریقے اس نماز کے پڑھنے کے ہیں۔ پہلا دونوں طریقے میں آپ کے سامنے یکے بعد دیگرے رکھ دیتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سن لیں۔ دیکھیے، پہلا طریقہ، فرسٹ طریقہ جو اس نماز کو پڑھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز کی، نفل نماز کی نیت باندھیں گے، اور آپ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم، اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، اور سورہ فاتحہ اور سورت۔ رکوع میں جانے سے پہلے پہلے آپ کو تیسرا کلمہ جو ہے، اسکرین پر بھی یہ کلمہ ہم لکھ دیں گے اور آپ کو نظر آئے گا، یعنی یہ کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کلمے کو آپ 15 مرتبہ رکوع میں جانے سے پہلے پہلے 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ رکوع میں چلے جائیں گے، 10 مرتبہ رکوع میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھ جائیں گے کھڑے ہو کر، تو 10 مرتبہ وہاں پڑھیں گے۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں گے تو 10 مرتبہ سجدے میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد سجدے سے بیٹھیں گے تو آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے تو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر دوسرے سجدے سے بیٹھیں گے، کھڑے نہیں ہوں گے ڈائریکٹ، پہلے بیٹھیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد کھڑے ہوں گے۔ اس طرح یہ ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اب دوسری رکعت بھی اسی طرح آپ کو مکمل کرنی ہے، اور دوسری رکعت میں جیسے تشہد کے لیے بیٹھیں گے، تو چونکہ دوسری رکعت میں آپ کو تشہد بھی پڑھنا ہے، تو تشہد پڑھنے سے پہلے آپ کو 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے سبحان اللہ، اور اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے تو ویڈیو کو روک کر بیک کر کے دوبارہ سے اس طریقے کو سن لیں، اور اگر پھر بھی یہ طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہمیں آپ کمنٹ سیکشن میں بتلا دیں، کمنٹ باکس میں آ کر لکھ دیں، انشاءاللہ دوبارہ آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔ دوسرا طریقہ احادیث کے اندر جو اس نماز کو پڑھنے کا آیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے 4 رکعت نفل نماز کی نیت باندھی، اور اس کے بعد میں ثنا پڑھی۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے آپ 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، اور سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پہلے آپ پھر 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے، 10 مرتبہ رکوع میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے رکوع سے کھڑے ہوں گے، 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں گے،
10 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے سجدے سے اٹھیں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے دوسرے سجدے میں جائیں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دیکھیے پہلے والے طریقے میں دوسرا جو سجدہ کیا تھا اس میں ڈائریکٹ کھڑا نہیں ہونا، اس میں بیٹھنا ہے اور 10 مرتبہ پڑھ کے کھڑا ہونا ہے، اور 15 مرتبہ جو پہلی رکعت میں پڑھنا ہے وہ پہلے والے طریقے میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے، اور دوسرا جو طریقہ ہم نے بتایا ہے اس میں سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جو ہم دوسرے سجدے میں یعنی پہلی رکعت کے یا دوسرا جو سجدہ کریں گے اور دوسرے سجدے میں جو 10 مرتبہ پڑھیں گے اس کے بعد ہمیں ڈائریکٹ 10 مرتبہ پڑھ کے کھڑا ہو جانا ہے۔ یہ دو طریقے احادیث کے اندر جو ہیں مذکور ہیں اور اس نماز کو پڑھنے کے آئے ہیں۔ میری اپنی سوچ کے اعتبار سے دوسرا طریقہ عوام الناس میں بہت رائج ہے اور بہت آسان اور سہل ایزی بھی ہے، لہٰذا آپ کو اختیار ہے، آپ جس طریقے سے اس نماز کو پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ دوسرا طریقہ چونکہ آسان ہے، عوام الناس میں رائج بھی ہے، تو اس طریقے پر عمل کر لیجئے، ورنہ تو آپ آزاد ہیں، جس طریقے سے آپ نماز پڑھیں گے اللہ کے ہاں انشاءاللہ یہ نماز قبول ہو جائے گی۔ بس میری گزارش یہ ہے کہ رمضان کی یہ راتیں چل رہی ہیں، متبرک راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر بالخصوص اس نماز کا اہتمام کیجئے، اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے، پوری امت مسلمہ کو اس نماز کے بعد اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔